میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اے فرشتوں، یاد رکھو کہ عبادت گاہوں میں جو قیمتی پتھر آویزاں کیے گئے ہیں اور قیمتی اشیاء سے ان کی تزئین و آرائش کی گئی ہے، میں ان سے شدید طور پر بیزار اور ناخوش ہوں۔ ان سے بہتر تو یہ ہے کہ میری عبادت کے لیے سادہ سا مٹی کا حرم تعمیر کر دو۔ مراد یہ ہے کہ عبادت گاہوں کی آرائش و تزئین بے معنی شے ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں میں عشق حقیقی کی لگن پیدا کی جائے۔ تصنع یعنی کہ بناوٹ اور ظاہر داری یعنی کہ دکھلاوا تو خلوص و وفا کی ازلی یعنی کہ شروع سے دشمن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساجد عبادت گاہیں ہیں، ان کی آرائش و تزئین اتنی زیادہ نہ کی جائے کہ اصل مقصد ہی بھول جائے۔ میرا پیغام ملکی سطح پر اسلام کا نفاذ ہے، نہ کہ ظاہری عبادات۔ تہذیب نوی کارگہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ تہذیب نوی، نئی تہذیب۔ کارگہ شیشہ گراں، شیشوں کا کارخانہ، شاعر مشرق، مشرقی ملکوں کا شاعر یا مشرقی ممالک کا شاعر۔ اے فرشتوں، یہ بھی سن لو کہ جدید تہذیب جو اس وقت پوری انسانی معاشرے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، شیشہ سازوں کے کارخانوں کی مانند ہے، جہاں ہر طرف شیشے آویزاں ہیں، لیکن کسی شے کی معمولی ضرب سے یہ سب کچھ چکنا چور ہو سکتے ہیں۔ ایسی ناپائیدار تہذیب کو ختم کرنا ضروری ہے کہ جس میں عدم مساوات اور اقتصادی نامواریاں عام ہوں۔ اس کے خاتمے کے لیے لازم ہے کہ شاعر مشرق اقبال کو آداب جنوں سکھا دو کہ وہ اپنے تخلیقی فن کے ذریعے عوام کو مروجہ تہذیب کی بے اعتدالیوں اور خرابیوں سے آگاہ کر سکے، اور یہی طریقہ کار اس تہذیب کو ختم کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور جب تک یہ تہذیب ختم نہ ہوگی اور نیا نظام اس کی جگہ نہیں لے گا، عالمی سطح پر امن قائم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لوگوں کو مسرت و خوشحالی حاصل ہو سکتی ہے۔ علامہ اقبال کی فرمان خدا فرشتوں سے مکمل ہوئی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔